یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پروگرام انداز نظر کے تحت آج کے اس مذاکرے کا موضوع ہے ہندوستانی معاشرت اور تہذیبی رنگا رنگی یا ہندوستانی معاشرے میں تہذیبی رنگا رنگی۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے پروفیسر عبدالحق صاحب، سابق صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی۔ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر محمد قاسم صاحب اور جامعہ ملیہ اسلامیہ MCRC ریڈیو کے سینئر پروڈیوسر ڈاکٹر ثقیل اختر، اور میں افتخار الزماں۔ آپ سبوں کا اس مذاکرے میں استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، سب کی اپنی اپنی تہذیب اور کلچر ہے۔ یہاں الگ الگ زبان کے لوگ بستے ہیں، سب کا رہن سہن الگ ہے، گویا کثرت میں وحدت ہمارے ملک کی شناخت ہے، اور ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں۔ تو پروفیسر عبدالحق صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہندوستانی معاشرے میں جو تہذیبی رنگا رنگی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب کبھی دنیا کے جغرافیے پر نظر ڈالیے، یا دنیا کی تاریخ پر، یا انسانی معاشرے پر ڈالیے، یا تہذیب پر ڈالیے، یا زبان پر نظر ڈالیے، غرض کسی بھی زاویے نظر سے ہندوستان کو دیکھیں تو ایک عجوبہ نظر آتا ہے۔ آپ تہذیب کی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، لباس کو دیکھ لیجئے، شکلوں کو دیکھ لیجئے، رنگوں کو دیکھ لیجئے، رہن سہن کو دیکھ لیجئے، اور تقریبات کو دیکھ لیں۔ حیات و موت کا کوئی بھی ایسا عنصر نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو، جس میں رنگا رنگی نہ ہو۔ چنانچہ اس کی جھلکیاں جب ایک مرکز پر مجتمع ہوتی ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اور وہ منظر ہوتا ہے ادب کا۔ ادب چونکہ تمام عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں سارے عناصر کا انعکاس یا اس کا عکس سایہ نشین ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اردو ادب میں بڑے اطمینان سے کہتا ہوں کہ اردو ادب میں کیا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو اور ادب یا زبانوں میں نہیں ہے وہ بھی اردو میں ہے، اور اردو کا خمیر ہی جو ہے ایک اشتراک سے تیار ہوا ہے۔ ہندوستان کی کسی زبان کا خمیر کسی 2 زبانوں، 3 زبانوں یا کئی زبانوں کے اشتراک سے نہیں بنا ہے۔ یہ اردو تنہا ہندوستان کی زبان ہے جو پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ جی، تہذیبی اعتبار سے بھی، لسانی اعتبار سے بھی، بود و باش کے طریقے کے اعتبار سے آپ سمجھیے کہ کشمیر سے لے کر کے کیرل تک، یا آپ برما سے لے کر دیکھیں بلوچستان تک، یہ اردو کی خاص صفت ہے کہ اس میں ہر علاقے کی تہذیب سایہ نشین ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس تہذیب میں جو کیفیت ہے توسیع کی، جسے آپ کہیے کہ توسیع کیجیے کہ یہ مشرق کی بھی تہذیب بالکل مختلف ہے، نارتھ ایسٹ کی تہذیب ہم آپ جانتے ہیں کہ ان کے بود و باش کا، ان کا لائف اسٹائل بالکل مختلف ہے۔ اب آپ آئیے تو بنگال، یوپی، بہار اور پنجاب سے لے کر کے دور دراز کے مغربی علاقوں تک سب میں ایک فرق ہے، اور آپ اگر شمال سے چلیں تو جنوب تک ایک عجیب تہذیب ہے، عجیب لباس ہے، اور میں آپ سے کہوں انداز فکر بھی مختلف ہے۔ اب آپ دیکھیے شمال کے لوگوں کا جو انداز فکر ہے وہ جنوب کے لوگوں کا نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی حیرت ہوتی ہے کہ اس کثیر تہذیب میں، کثیر اللسانی ادب میں ہندوستان کیسے مجتمع کیسے ہے، متحد کیسے ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ یہاں ہمارے جو اور بھی عزیز لائق عزیز موجود ہیں، میں ڈاکٹر قاسم صاحب سے اس گفتگو کو آگے بڑھانے کی درخواست کروں گا۔ ڈاکٹر قاسم صاحب، جیسا کہ پروفیسر عبدالحق صاحب نے بتایا کہ تو آپ اس سلسلے میں اور کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جیسا کہ پروفیسر عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ واحد زبان ہے جس میں اتنی وسعت ہے کہ نہ صرف ہندوستان بن کے پورے عالم کی جو بھی تہذیب ہے ان تمام کو یہاں سمٹ آئی ہے یا سمو لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اردو صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ عالم کی ایک زبان ہے، اور مقبول ترین زبانوں میں ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اردو اور خاص کر تہذیب و ثقافت جو ہے اس میں معاشرہ پورے طور پر سمٹ آتا ہے، اور دیکھیں کہ ہندوستان واحد ایسا ملک نظر آتا ہے جہاں ہر 20-30 کلومیٹر پر آپ کو مختلف تہذیب مل جائے گی، مختلف ثقافت مل جائے گی، مختلف بولیاں مل جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ صرف کثیر زبان کے بولنے والے ہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں کثیر تہذیب بھی ہے اور کثیر ثقافت بھی ہے، اور ان تمام ثقافت جو ہے یا تہذیب جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں مختلف، جیسا کہ ابھی فرمایا کہ نارتھ ایسٹ میں ہم دیکھیں تو وہاں کی تہذیب ثقافت الگ ہے اس معاشرے کی، اور اگر ہم کیرل جاتے ہیں
تو وہاں مختلف ہے. حالانکہ ایک جیسے لوگ ہیں، ہم ایک شہریت رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہی ہماری طاقت ہے کہ اس معاشرے میں مختلف رنگ کے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف تہذیب کو ماننے والے، مختلف طرح کے رسم و رواج کو ماننے والے ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم ایک معاشرہ کہلاتے ہیں. اور وہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ جو ہے، وہ اس ہندوستانی معاشرے میں یہ ہماری طاقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تہذیب کو لے لیجئے، وہ ہمارے رقص کو لے لیجئے، وہ ہمارے تھیٹر کو لے لیجئے، وہ ہمارے گیت کو لے لیجئے، پوری دنیا میں مقبول ہے. پوری دنیا میں ہمارے کلاسیکل رقص کو آپ سیکھنے آتے ہیں پوری دنیا سے. ہمارے بھرت ناٹیم ہو، وہ کتھاکلی ہو، وہ کچی پوڈی ہو، ودھی نٹکم ہو، یا یکشگان ہو، کہ دیکھیں کہ جو اس کے جیسچرز پوسچرز ہیں، یا پھر ہمارے گیت. اگر ہم بالی ووڈ کے گیت کو ہی صرف اگر ہم لیں تو دیکھیں پوری دنیا میں اتنی مقبول ہے، اور ہر معاشرے میں اور ہر جگہ یہ گیت گائے جاتے ہیں. اور بہت سی ایسی محفلیں ہیں جو اس گیت کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتی ہیں. تو کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اس تہذیب میں، اس ثقافت میں ہمارا معاشرہ دکھتا ہے. اور یہ جو الگ الگ رنگ ہیں، صرف ہمارے انسانوں کے رنگ نہیں، یہ ہمارے لباس جو ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں مختلف رنگ کے لباس پہنے جاتے ہیں، اور دکن میں ہم دیکھیں تو مختلف رنگ کے لباس پہنے جاتے ہیں. ایک ہی لباس کو مختلف علاقے میں مختلف طرح سے پہنے جاتے ہیں. ایک ساڑی ہم لیں، اس میں ایک بات میں شامل کرنا چاہوں گا کہ جو لباس کی بات کہی آپ نے، اس لباس میں مذہب کا کوئی قید نہیں ہے. مذہب کی قید نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ معاشرہ ہمارا کہ اگر ایک مسلمان ہے تو وہ بھی وہی لباس پہن رہا جو ایک غیر مسلم وہاں پہن رہا ہے. بے شک یہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ساڑی کو ہی ہم لیں کہ بنگال میں ساڑی بغیر مذہب و ملت کے سبھی لوگ ایک طرح سے ساڑیاں باندھتے ہیں، بنگال کا اسی ساڑی کو مہاراشٹر میں الگ طرح سے باندھتے ہیں، اور اسی ساڑی کو یہاں بہار یو پی میں مختلف طرح سے باندھتے ہیں. وہی ایک دھوتی ہے. تو بنگال میں بلا تفریق مذہب و ملت سب لوگ ایک طرح سے دھوتی پہنتے ہیں، اور یہاں بہار یو پی میں الگ پہنتے ہیں، اور دکن میں دوسری طرح سے پہنے جاتے ہیں. تو یہ جو رنگا رنگی ہے کہ کپڑوں کے اسٹف کو ہی نہیں لیں بلکہ ان کو رنگوں کو ہم لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے جو رنگا رنگ دکھتا ہے، اور اتنی زیادہ خوشی کے موقع کے الگ لباس ہیں، تھوڑا اگر تکلیف کا موقع ہے تو اس موقع کے الگ لباس ہیں، وہ پورا ہماری تقریب جو ہے. اور یہاں تک کہ مختلف تقریب میں بلا تفریق مذہب و ملت کہ پورے اگر آپ اتر پردیش میں جائیں تو ایک طرح کی تہذیب و ثقافت ملے گی. وہ شادی کی رسم ہو، وہ خوشی کی رسم ہو، یا کوئی اور رسم ہو. ہم دکن میں جائیں گے تو ایک طرح کی رسم ملتی ہے. ان رسموں میں آپس میں جو یگانگت ہوتی ہے کہ ایک پڑوس میں مسلمان ہے، اسی پڑوس میں ایک ہندو ہے، لیکن اگر شادی ہو رہی ہے تو دونوں فیملی اس طرح کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا فورس ہے. بے شک یہی ہمارا معاشرہ ہے، یہی ہمارے معاشرے کی طاقت ہے. اور یہاں طبقہ بھی ہمارے یہاں نظر نہیں آتا، ہمارے یہاں رنگ و نسل بھی نظر نہیں آتا، ہمارے یہاں مذہب کی تفریق بھی نظر نہیں آتی ہے. بلکہ ایسے موقعوں پر جس کو ہم خوشی کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں، دونوں موقعوں پر تمام لوگ یکجا ہوتے ہیں اور ایک سر میں ایک جیسی باتیں کرتے ہیں اور ایک جیسے نظر آتے ہیں. یہ معاشرے کی میں یہاں پہ بس اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رنگا رنگی ہے، یہ ہندوستانی معاشرت ہے، اس کی تشکیل کوئی 100-200 سال میں تو عمل میں نہیں آئی، بلکہ ایرین آئے، ڈریویڈین آئے، آسٹرین آئے، اس کے بعد نہ جانے کتنی قومیں آئی، مغل آئے، آ کر کے انہوں نے ہندوستان کے خمیر میں جو رنگا رنگی پیدا کی اس کا کوئی جواب نہیں ہے پوری دنیا میں. اور آج اسی خمیر کا نتیجہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر اس طرح رہتے ہیں کہ باہر والے حیرت سے یہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ کفر اور دوسری طرف وحدانیت ایک ساتھ مل کر کے کیسے رہ سکتا ہے کوئی. لیکن ہم نے پوری دنیا میں مثال پیش کی ہے کہ ایک مسجد بھی ہے، ایک مندر بھی ہے، ایک گردوارہ بھی ہے، سب اپنے اپنے مذہب کے پابند ہیں اور دوسرے کے مذہب کے احترام بھی کرتے ہیں. اس طرح کی مثال شاید دنیا میں کہیں اور نہ ملے. ڈاکٹر ثقیل صاحب آپ وہیں آ رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے کہ جیسا کہ ہمارا ملک ہندوستان بہت وسیع دائرے میں پھیلا ہوا ہے، یہاں کی آب و ہوا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی الگ الگ ہے. جی، کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے، پھر بھی ہم ایک ملک میں مل کر رہتے ہیں. اسی مشترکہ کلچر کے بارے میں آپ جو الگ انداز سے بیان کر رہے تھے، اسی کو اور آگے بڑھائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کشمیر سے سفر کرنا شروع کریں، کنیا کماری تک پہنچے، ڈائیورسٹی آپ کو ملے گی، لیکن اس ڈائیورسٹی میں کہیں نفرت کی گنجائش نہیں ہوگی آپ کو. کہیں کوئی کسی کو نیچی، یعنی کہ کوئی اگر اپنے گھر اپنے علاقے کا لباس پہن کے جا رہا ہے تو آپ اس کو بہت ہی حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جامعات میں، دہلی یونیورسٹی ہے، جامعہ ہے یا جے این یو ہے، وہاں کہاں کہاں کے طالب علم آتے ہیں اور سب اپنے اپنے ڈریس پہن کر کے گھوم رہے ہیں. ایک طالب علم ہمارے یہاں لنگی پہن کر کے آتا ہے، تیبند باندھ کر کے آتا ہے، کلاس کرتا ہے.
किसी को कभी गिरा नहीं गुजरता कि ये क्या माजरा है कि बताइए वो तहबंद पहन करके घूम रहा है, या वो इडली डोसा खा रहा है, कोई कश्मीरी है तो वो आसमान खा रहा है, या वो कश्मीरी ड्रेस में। तो ये रंगारंगी और यगानगत जो है वो हमारी दरअसल ताकत है, और ये जितना ज्यादा होगा इतनी ही ज्यादा हमारे अंदर इत्तेहाद और तवानाई और ताकत पैदा होगी, जिससे कि हमारा मुल्क और आगे बढ़ेगा, और ये वक्त की बहुत अहम जरूरत है। बिल्कुल, ये देखिए कश्मीर से अगर हम चलते हैं, जैसा कि अभी शकील साहब ने फरमाया कि वहां से हम चलें तो अपने हम मौसमों को देखें कि कहीं बिल्कुल सर्द मौसम है, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं नक्शे की मुनासबत से और हम दक्कन की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे मौसम गर्म होता जाता है। राजस्थान में हम जाते हैं तो बहुत गर्म है, तो उस मौसम की मुनासबत से उनके खान पान भी हैं, उनके लिबास भी हैं और उनके रहन सहन भी है। डॉक्टर कासिम, यही नहीं है, मैं तो जिस बात पर इशारा कर रहा था शायद वो मैं उसकी वजाहत नहीं कर सका। इन सब चीजों से बालाए ताक है कि आप देखें कि अंदाज़े फिक्र जिसका मैं जिक्र करता कि आप जो फलसफियाना नुक्ते नजर है उसमें जो हम आहंगी है, बेशक उसका कोई जवाब नहीं। बेशक आप ये देखिए कि जिस तरह से आदमी सोचता है वही सोच उसकी जुनून की है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इकबाल पंजाब के हैं, यानी मगरबी हिंदुस्तान के हैं, काजी नजरुल इस्लाम बंगाल के मशरक के हैं, टैगोर मशरक के हैं, लेकिन दोनों की शायरी और दोनों का अंदाज़ नज़र, बल्कि दोनों का फलसफा हयात, बल्कि दोनों का पैगाम, आप ये देखिए कि दो इंतहाओं को मुत्तहिद करता है। एक अजीब इत्तेफाक है कि वो अगर शाहीन का जिक्र करते हैं वो द्रोड़ का जिक्र करते हैं, गौड़ का जिक्र करते हैं, वो इनकलाब का जिक्र करते हैं तो वो इनकलाब का जिक्र करते हैं। तो ये जो फिक्री जो मुफाहिमत है उसका जो इसमें अरबंदों का भी नाम लिया जाता है। जी हाँ, तो अरबंदों का। उसके बाद फिर आप देखिए, मैं एक बात और भी आपसे करूं कि 20वीं सदी में हिंदी फिलॉसफी की जो बुनियाद है वो डॉक्टर राधाकृष्णन के जिम्मे है। बिल्कुल अकायद के एतबार से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरी तरफ देखिए आप मुस्लिम अकायद की या मुस्लिम अफकार की बुनियाद जो है वो अल्लामा इकबाल की है। आप देखिए दो फलसफे हयात हैं, दो अकायद हैं, और दोनों की तर्ज फिक्र भी जुदागाना है। डॉक्टर इकबाल को अगर पीएचडी की डिग्री मिल रही है, ऑनर मिल रही है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को मिल रही है। और डॉक्टर राधाकृष्णन इकबाल के वफात पर डॉक्टर राधाकृष्णन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, और टैगोर भी इकबाल को खराज अकीदत पेश कर, बल्कि टैगोर तो मिलने के लिए इकबाल वहां गए, पंडित नेहरू इकबाल से मिलने गए। तो ये वो फाहिमत की जो सूरत आप बता रहे थे कि शिमाल और मगरिब का कोई बोध ही नहीं। और ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि आप जरा तारीख से ऊपर चले, शकील साहब जिक्र कर रहे थे कि वो तारीख का वो हिस्सा जहां भक्ति काल शुरू होती है। भक्ति क्या है? इसी इत्तेहाद की तो एक सूरत है ना कि मुस्लिम अकायद, कबीर की शायरी क्या है, सूरदास की शायरी क्या है, रहीम खान खाना की शायरी क्या है, और खुद गुरु ग्रंथ के सारे जो मवाहिस हैं वो सब इसी इश्तिराके फिक्र का एक नतीजा है जो मजहबी अकीदे की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो ये एक बड़ी सूरत है कि मुख्तलिफ अफकार अकीदा बन जाए और सब मुदगम हो जाए एक साथ। ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान, लेकिन सर ये भी देखें ना कि जिस तरह ये मुख्तलिफ अंदाज़े फिक्र है, जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, जिस तरह मुख्तलिफ तहजीब है, इसकी बेहतरीन अक्कासी हमारी उर्दू ज़बान की मुख्तलिफ असनाफ में मिलती है। बेशक कोई शक नहीं। और शायद हिंदुस्तान की, मैं यकीन से नहीं शायद कह रहा हूँ कि शायद हिंदुस्तान की किसी ज़बान में इस तरह की रंगारंगी, आप नज़ीर को पढ़ें। क्या बात है, मेरे ख्याल में अदब से अर्ज करूं कि शायद आप भूल जाएं, यकीन के साथ कहें, यकीनन बिल्कुल यकीनन नहीं है कि उर्दू जबान में, उर्दू जबान के अदब में जिस तरह से तमाम न सिर्फ मज़ाहिब बल्कि तमाम अकीदों का, कि अलग अलग अकीदे भी अगर हैं, उसकी भी अक्कासी और उसकी भी नज़ीर हमारे उर्दू शायरी में मिलती है। और एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा आपको कि आज मैं रेख्ता देख रहा था, रेख्ता.com, उस पर मुझे उपनिषद और कृष्ण जी की तालीमात की उर्दू में किताबें मिली। बेशक। और ये किताबें आज से 100-150 साल पहले छपी हैं मतबा नवल किशोर से। तो ये भी हमारी तहजीब का एक जिंदा मिसाल है कि हमने किस तरह कुशादा दिली के साथ दूसरे मज़ाहिब के तालीमात को भी फरोग देने के लिए उर्दू ज़बान ने अपने आप को वक्फ किया है। बेशक। प्रोफेसर अब्दुल हक साहब, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी की जो पहले बात हुई थी अभी, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें तो हमारे कल्चर की खासियत वाज़ेह तौर पर नजर आने लगती है। फिर हर एक रियासत की अलग अलग पहचान है, हर जगह की लोकगीत अलग अलग हैं, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये हिंदुस्तानी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बड़ा मुश्किल तरीन एक लफ्ज था जिसकी इस्तिलाह या जिसके गिरहजाई में हमारे बड़े अकाबरीन ने हिस्सा लिया। और इसकी मैं ये समझता हूँ कि आपने जो गुफ्तगू शुरू की है, अगर उसी नुक्ते पर हम जरा गौर फरमाएं तो यही इत्तेहाद जो है हिंदुस्तानियत है। अगर आप इस इश्तिराक को या इस इत्तेहाद को, बल्कि जरा एक और मुश्किल लफ्ज है इर्तिबात, जहां मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ अफकार जो मरबूत होते हैं, तो हिंदुस्तान को अगर दूसरे लफ्जों में पेश करना चाहें तो एक इर्तिबात कहेंगे।
ارتباط جیسے لفظ مانی کا ارتباط ہوتا ہے، اور جس کے ذوق نے کہا تھا کہ زینت چمن ہے جو محض پھولوں کے رنگ سے، تو ہندوستان کا جو اتحاد ہے یہی ایک ارتباط ہے. اور ہندوستانیت میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی ڈاکٹر رادھا کرشنن نے جو تعریف کی ہے انڈین فلاسفی، اور سیدین صاحب نے جو انڈین کلچر میں، ڈاکٹر تارا چند نے بھی انڈین کلچر یعنی اسلام میں جو تعریف کی ہے، وہ یہی ایک ایسی ملواں آپ آسان ہندی میں کہیں، ایک ایسی ملواں صورتحال نقش ہے یا تصویر ہے کہ جس میں ابھی ڈاکٹر کاظم کہہ رہے تھے کہ وہ رنگ ہو، قلم ہو، اور نوک پلک ہو، اور جسم و جسامت ہو، سب جیسی بنی ہو کہ آپ اس کو الگ نہ کر سکیں کہ یہ کشمیر کا ہے یا ان کا ہے. مثلا آپ یہ بھی ذکر کر رہے تھے کتھا کلی کا. اب آپ سوچئے کہ واجد علی شاہ ٹھمری پر پیدا ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم عادل شاہ وہ نورس کتاب لکھ رہے ہیں جو ہندوستان میں کہیں اور مثال نہیں ملتی ہے. اور آپ اردو شاعری کو آپ قلی قطب شاہ سے دے کے دیکھیں، وہی رب نرنجن ہے لا ریب فی. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ قلی قطب شاہ کا جو 16ویں صدی کا شاعر ہے وہ اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہے وہی رب نرنجن ہے لا ریب فی. اب آپ دیکھیے اردو بھی ہے، نرنجن بھی ہے اور لا ریب فی بھی ہے، اور یہی اردو کا مزاج ہے اور یہی ہندوستان ہے. یہی ابھی آپ نے واجد علی شاہ کا ذکر کیا کہ واجد علی شاہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار کہلاتے ہیں. اب وہ دیکھیے کہ واجد علی شاہ ڈرامہ لکھ رہے ہیں، پہلا ڈرامہ لکھ رہے ہیں، اور ڈرامے کا نام کیا ہے؟ کون سا ڈرامہ لکھ رہے ہیں؟ رادھا کنہیا کا قصہ. یہ اردو ہے اور یہ ہماری تہذیب کا. یہ ہماری معاشرت. امانت حسن لکھنوی جن کو اردو کا پہلا مکمل ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے اور پہلا ہندوستانی ڈرامہ جس کو اردو ہندی دونوں کا کہہ لیجئے پہلا ڈرامہ ہے، اور امانت حسن لکھنوی لکھ رہے ہیں. اور وہ کون سا ڈرامہ لکھ رہے ہیں؟ اندر سبھا. کہ یہ جو ہمارا کاظم صاحب یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا. یہ اس لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہندوستان میں ڈرامے کو جو عروج ہوا ہے وہ دنیا کسی ملک میں نہیں. اردو کیسے محروم رہتی؟ اس لیے اردو تو اس بڑی تقدیس کو باقی رکھنے کے لیے اس نے شروع کیا. بالکل ہندوستان تو ڈرامے کا ہے. جی اور میرا یہ تھا کہ اس میں اردو جو ہے کہ یہاں ریپرزنٹیشن ہے جو ہے وہ ہندوستانی معاشرے کا. بالکل یہ دوسری بات میں کروں، لیکن یہ آپ بتائیں کہ اردو میں ڈرامے کا زوال کیوں ہوا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. جبکہ ہندوستان میں ڈرامے کی جو مضبوط جو روایت رہی ہے وہ بیچ میں مدھم پڑ گئی. نہیں، جس طرح کے اگر اردو زبان اور اردو ادب کا ہم تہذیبی مطالعہ کرتے ہیں، اگر معاشرتی مطالعہ کرتے ہیں، تو اردو میں جو ناولز لکھے گئے ہیں، جو شاعری ہوئی ہے، اگر ناول میں صرف امراؤ جان کی ہی لے لیں ہم، تو کس طرح اودھ کی تہذیب، پوری عکاسی ادب کی تہذیب، اس کے پیرل پورے لکھنؤ کی تہذیب، اس میں خانم کا کردار، خانم کس طرح کوٹھے پہ کاروبار کرتی ہیں، خانم کس طرح کا زبان استعمال کرتی ہیں، خانم کا لباس کیا ہے، خانم کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہیں لوگوں کو، یہ پورا معاشرہ، پوری معاشرت ابھر کر کے سامنے آ رہی ہے. یہ تو اردو والوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے ہندوستانی معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو نہیں، ہندوستانی معاشرے کو ایز اٹ از پینٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے اردو کے ناولوں میں. بالکل ڈاکٹر شکیل پینٹ ہی نہیں کیا، پرزرو کیا درست فرمایا آپ نے. اور اردو کا صرف ناول ہی نہیں، اردو کی شاعری ہم لیں، اردو کی مثنوی کو اٹھا لیں، دیکھیں کیسے مثنویوں میں ہندوستانی تہذیب پوری محفوظ ہے. وابستی ستارہ سی وہ دل ربا جسے لوگ کہتے تھے نجم النساء. جی جی جی. برس 15 یا کہ 16 کے سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن. جی جی جی. تجھے میں نے کل کا گھوڑا دیا کہ اس مال زادی کو جوڑا دیا. اب یہ جوڑا دینا، کل کا گھوڑا دینا. ذرا اس سے 2 قدم اور آگے چلیں. جی، یہ تو مثنوی اور داستان سرائی کی بات تھی، اس سے کہانیوں کی بات تھی، تو اس میں تو پرستان اور شہزادگان کا ذکر ہے. قصیدے میں کہاں گنجائش تھی کہ اس سودا جو ہے وہ جی وہ کہتا ہے کہ وہ ڈھولک تو تیرے گھر میں کبھی ناچ میں ہوتے دیکھا، نہ تیرے در پہ سنی آ کے پخاوج کی گمک. اب یہ پخاوج کا ذکر کرنے والا پخاوج تو بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی خوبی یہی ہے، ہندوستانیت، اور جو آپ نے سوال کیا ہے، ہندوستانیت کی سب سے بڑی جو ترجمان ہے زبانی لسانی سطح پر وہ اردو ہے. نہیں، اردو کے شاعر و ادیب جب تخلیقی کام کرتے ہیں، جب قصیدہ لکھتے ہیں، مرثیہ لکھتے ہیں، تو علوم و فنون کا دریا بہا رہے ہیں. آپ مومن کو دیکھیے، آپ ذوق کو دیکھیے. ذوق اپنے قصیدے میں کہتا ہے کہ طائر تصویر کرے نغمہ سرائی، یعنی بہار کی آمد کا یہ اثر ہے کہ دربار کے اندر تو تصویریں بنی ہوئی ہیں طائر کی، وہ نغمہ سرائی پہ اتر آئی ہیں. اس طرح کا اسلوب کسی اور زبان میں کیا ممکن ہے کہ ملے؟ بالکل نہیں. اور یہ ہمارے معاشرے
کی دین ہے، ہمارے ہندوستانی جو یہ رنگا رنگ معاشرہ ہے، رنگا رنگ تہذیب ہے کہ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ تہذیب، الگ الگ زبان، الگ الگ ثقافت. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادب کو بھی اس سے بہت مضبوطی ملی ہے، اور ہمارے پاس اتنی باتیں ہیں کہنے کے لیے کہ اس سے ہمارے معاشرے کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ہماری زبان کی بھی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. جس طرح کے لفظیات ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ ہولی کا ذکر ہو، وہ دیوالی کا ذکر ہو، وہ عید کا ذکر ہو، وہ رام کا ذکر ہو، وہ لکشمی کا ذکر ہو، گرو نانک کا ذکر ہو، وہاں وہ دوسرے کسی بھی پیغمبر کا ذکر ہو، دیکھیں کہ کس طرح سے زبان میں، کس طرح سے ادب میں اس کو پیش کیا گیا ہے. اور یہی ہماری. میں آپ سے آخر میں عرض کروں کہ جس کو ہندوستان کو دیکھنا ہو وہ اردو کی طرف نظر کرے، اور جس کو اردو کی خوبیاں دیکھنی ہو وہ ہندوستان کی نظر دیکھے. کسی اور ادب میں ذرے کو دیوتا کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، اردو زبان. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک چیز اور جوڑنا چاہیں گے ہم کہ ایک دور تھا جب ہندوستان کی طوطی بولتی تھی، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، لیکن کیا اس میں ہم کس معاشرے کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں؟ میں تو آپ کے خیال کی آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، یہ آپ کی دنیا ہے، کائنات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ وہ سونے کی چڑیا تو ہر دور میں باقی رہی ہے، نہ وہ مری اور نہ وہ لوٹی گئی. اور وہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا جو اختصاص ہے پوری دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے، کیا وہ سونے کی چڑیا کے برابر نہیں ہے؟ وہی سونے کی چڑیا ہے جو آج جو پوری دنیا میں، پورے گلوب میں جو ہندوستان کو جو عزت و عظمت مل رہی ہے، اس سونے کی چڑیا کی ہی برکتیں ہیں جو مختلف پروبال کے طور پر ظاہر ہو رہی ہیں. اور شکیل صاحب آپ؟ نہیں، اس میں تو بات مکمل ہو گئی کہ جو ہماری تہذیب ہے، جو ہماری معاشرت ہے، اس معاشرت کا سب سے بڑا اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق. اگر اتحاد و اتفاق رہے گا تو ہماری ہندوستانی معاشرت اور زیادہ پھلے پھولے گی، اس کے اندر رنگا رنگی پیدا ہوگی. اردو کے حوالے سے ایک بار پھر میں نذیر کا نام لینا چاہوں گا. کیا نذیر کا نام ایک ایسا نام ہے جس میں پوری ہندوستانیت رچتی ہے، بستی ہے، جگہ جگہ ہمیں احساس دلاتی ہے، چاہے وہ میلے ٹھیلے کی بات ہو، چاہے وہ تہوار کی بات ہو. دیکھیے، ہندوستان جو سونے کی چڑیا کا ذکر ابھی ہوا، ہندوستان ہمیشہ سونے کی چڑیا رہا ہے اور رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں جس طرح کی تہذیب ہے، یہ تہذیب کہیں اور نہیں ہے. تو کیا سونے کی چڑیا یہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جتنی زبانیں ہیں اور جتنا جو ادب پارا ہے، وہ کیا سونے کی چڑیا نہیں ہے؟ خزانے کا مطلب صرف یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ سونے اور جواہر کے ہی خزانے ہو. ہم نے خلاؤں پر کمندیں ڈالی ہیں. بالکل، ہم نے خلاؤں پر کمندیں ڈالی ہیں، بڑی بڑی سیٹلائٹس بھیجی ہیں. تو کیا یہ اس دور کی چڑیا ہی تو نہیں ہے جس نے اپنی پرواز کو بلند رکھا ہے؟ اس سے بھی بالا تر ہے، اس سے بھی بالا تر ہے. کسی چڑیا کی پرواز ہاتھ نہیں ہو سکتی. تو آخر میں ہم اپنے سامعین کو کہنا چاہیں گے، ایک پیغام دینا چاہیں گے آپ سبوں کے ذریعے کہ ہمارا جو ہندوستانی جو معاشرہ ہے اور یہاں جو تہذیبی رنگا رنگی ہے، اس میں لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو رکھیں یا رہیں تو تاکہ ہندوستان کی عظمت قائم رہے. دیکھیے، یہ آپ کی اس پوری گفتگو سے یہ حاصل ہوا کہ ہندوستان کو اگر بلند و بالا مقام پر رکھنا ہے تو ہندوستان کے اس تانے بانے کو باقی ہی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس میں زندگی اور نئے خون کو دوڑانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہندوستان کے وجود سے ہمارا وجود ہے، اس بات کو ہم نہ بھولیں. اگر ہندوستان کا وجود نہیں ہوگا تو ہمارا وجود نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا وجود نہیں ہوگا تو ہندوستان کا وجود نہیں ہوگا. ہر ہندوستانی کا یہ فرض ہے وہ ہندوستان کے وجود کو بلندی اور عظمت دینے کے لیے جو کچھ بھی اس سے بن پڑے یہ وقت کرنے کا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے آزمائش کے وقت میں ہمیں بڑی دلری کے ساتھ تہذیبی اور ثقافتی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہندوستان کی جو خوبیاں ہیں، اس تہذیب کی جو اچھائیاں ہیں، ان کو اپنے جسم و جان میں ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے نمائندے بن سکیں. آج صرف گفتگو اس بات نہیں بنتی ہے. ہم جب اس تہذیب، ایک بڑی تہذیب ہے، اس تہذیب کی نمائندگی جب ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ہر قطرے جسم سے اس تہذیب کی عکاسی ہونی چاہیے. عملی طور پر بھی شکیل صاحب آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم تہذیبی اور رنگا رنگی کی بات کرتے ہیں، معاشرت کی بات کرتے ہیں، تو ہم تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کے ہندوستان کی بات کرتے ہیں، اور ایک ایسے ہندوستان کی بات کرتے ہیں جس نے تمام مذاہب کو، تمام زبان کو، تمام تہذیبوں کو اپنے اندر سمویا ہے. یہ 100-200 سال کی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں ڈریویڈین کلچر بھی ہے، ایرین کلچر بھی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف مذاہب بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوئے. آپ کیا گوتم بدھ سے انکار کر سکتے ہیں؟
کیا جین کی تعلیمات سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو جہاں اتنے مذاہب ہوں اور جہاں اتنی اچھی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں اتنے اچھے معاشرہ ہو، تو مل جل کر کے رہنے سے ہی ایک اچھا معاشرے کے ساتھ ساتھ ایک ملک ترقی کرے گا۔ بے شک یہ کہ ہمارا ملک جس طرح کا مختلف مذاہب، مختلف تہذیب، مختلف معاشرہ اور مختلف کے کھان پان کا ملک ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، تو ایسے میں پوری دنیا جس چیز کو مان رہی ہے ایسی مثبت چیزوں کو ہم دیکھیں، اور جو باتیں، جو چیزیں، جو معاشرہ، جو تہذیب ہم سب کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے، ایسی چیزوں کو ہم بڑھاوا دیں، اور اس سے جب ہمارا سماج مضبوط ہوگا، جب ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا تو یقیناً ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا، اور اسی لیے ہم اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی تہذیب کو مزید روشن کرنے کے لیے ہم ایسے تمام چیزوں کو بڑھاوا دیں، وہ تہذیبی سطح پر ہو، وہ ثقافتی سطح پر ہو، وہ ہمارے فنون لطیفہ ہو، وہ ہمارے علوم ہو، وہ ہمارے تعلیمی نظام ہو، یہاں جہاں بھی ہمیں مثبت چیزیں مل رہی ہیں جس سے ہمیں ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک روشن ہو، اس سے ترقی کرے اور مضبوط ہو، انسان کو انسان سے جوڑنے کا کام کرے، دلوں کو دلوں سے جوڑنے کا کام کرے، ایسی چیزوں کو ہمیں شناخت کر کے اسے بڑھاوا دینا چاہیے، اسے مزید روشن کرنا چاہیے، اور جو بھی نیگیٹو چیزیں ہماری زندگی میں یا ہمارے تھاٹ میں آتے ہیں اس کو درگزر کر کے پازیٹو چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں، تبھی ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا ملک یقیناً روشن ہے اور اس کا مستقبل مزید روشن ہوگا۔ بس جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ابھی پروفیسر عبدالحق صاحب نے کہا تھا کہ اردو نے ہی کہا ہے کہ ہندوستان کا ہر ذرہ ہمارے لیے دیوتا ہے۔ جب ہم اس بات کو مانیں گے، ہر ذرے کو، ہر چیز کو تسلیم کریں گے، اس کی عظمت کا گنگان کریں گے، تو آٹومیٹک ہم ترقی کریں گے۔ بے شک۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ بھائی اول تو میں مبارکباد دوں آپ کو کہ آپ نے ایک بہت اچھے علمی اور فکری انداز میں تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر ہم لوگوں کو اظہار خیال کی دعوت دی، اور اچھا لگا اس گفتگو کے۔ صرف ایک بات جو بہت کھٹکتی ہے کہ ہندوستان ہم سے دور نہیں ہے اور ہم ہندوستان سے دور نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ دونوں ایک دوسرے میں ایسے مدغم ہیں۔ ابھی تہذیبوں کا ذکر ہوا، ابھی ثقافت کا ذکر ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ افراد بھی ایک دوسرے میں ایسے مدغم ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ من تو شدم تو من شدی، اور وہ کی جو کیفیت یہاں ہے وہ شاید اس مرقع عالم میں دیکھنے کو نہیں نظر آتی۔ سامعین، اس مذاکرے کا موضوع تھا ہندوستانی معاشرت اور تہذیبی رنگا رنگی، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب پروفیسر عبدالحق صاحب، سابق صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ MCRC ریڈیو کے سینئر پروڈیوسر ڈاکٹر شکیل اختر، اور میں افتخار الزماں۔